بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ ختم ہو چکا ہے، دوسرا بھی ختم ہو چکا ہے، تیسرا حصہ شروع ہے اور یہ حصہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آخری حصے کی برکت سے بہت سے گناہ گاروں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس آخری حشرے میں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ رات کے وقت جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے تو آپ نے 10 روپے یا 20 روپے صدقہ کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو جائے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ اس رات جب آپ یہ 3 اعمال کرتے ہو یہی رات لیلۃ القدر کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں کی آپ کو ثواب عطا فرما دے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے، بندے کے نیکی کرنے سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا رزق، ایسی دولت، ایسا مال عطا فرما دیتا ہے کہ وہ خود حیران ہوتا ہے کہ میری یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے جو اعمال کرنے ہیں، جو وظائف پڑھنے ہیں، وہ آپ نے خلوص نیت اور صدق کے دل سے پڑھنے ہیں، کیونکہ جو کام آپ دل کی خوشی سے کرو گے، خلوص نیت سے کرو گے، چاہے وہ آپ اولاد کے لیے کرو، چاہے وہ آپ کاروبار کے لیے کرو، چاہے وہ آپ کسی اور مشکل کے لیے کرو، اس کی کوئی حد معلوم نہیں ہے۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ اعمال کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اعمال کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤ کہ آپ اس میں 3 اعمال کرو۔ ان 3 اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام حوائج کو پورا کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس وظیفے اور عمل کو قبول فرما دے گا۔ آئیے درود میرے ساتھ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کے پڑھنے کے بعد اب آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ وظیفہ آسان ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا ربنا کو وظیفہ پورے خلوص نیت اور صدق کے دل سے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے، چاہے تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے اس طرح پڑھنا شروع کر دینا۔ اور یہ وظیفہ یا ربنا اس عمل میں آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا 1 بار ہو گئے، یا ربنا 2 بار ہو گئے، یا ربنا 3 بار ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ نے یا ربنا کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ پورے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک کے پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، اور پہلے نمبر پر 7 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی۔ ہر مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ضروری ہے۔ جب پڑھ لے تو آخری وظیفہ آپ کو اس عمل کے اندر یہ بنا کہ وظیفہ پڑھنا ہے یا ربنا 7 مرتبہ۔ جب پڑھ لے تو فوراً اسی وقت آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک کے پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دعا ضرور کیجئے گا۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میں اس قبولیت والے مہینے میں دعا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا پر آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور رحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے۔
خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہے، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔